اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی وہ آیتیں چل رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے اعدت للمتقین، ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے 3 صفات بیان ہو چکی ہیں: انفاق فی سبیل اللہ، غصے پر کنٹرول کرنا، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا، عافیت والا معاملہ کرنا۔ یہ 3 صفات جنتیوں کی اس آیت سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ہے وہ گناہ گاروں کو ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذکر کیا جو نیکیاں ہی نیکیاں کرنے والے ہیں، جو انفاق ہی فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اپنے غصے کو پینے والے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری حدیثیں، بڑی پیاری پیاری جو ہے وہ باتیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان صفات کے اوپر ذکر کی ہیں۔ میں آپ حضرات کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں کوئی بھی یا سن رہے ہیں تو سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 132 سے لے کر 135 تک، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی پیاری صفات بیان کی ہیں، اور علامہ ابن کثیر نے اس کے اوپر بہت پیاری پیاری حدیثیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنتیوں کی صفات ذکر کی ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ کون کون ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں، جو کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں، جو شرک کر بیٹھے ہیں، شرک جیسا کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی جیسا کبیرہ گناہ، بدکاری جیسا کبیرہ گناہ، زنا جیسا کبیرہ گناہ، سودی لین دین جیسا کبیرہ گناہ، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے جیسا کبیرہ گناہ، اس کے علاوہ کینہ، بغض، عداوتیں، حسد، شراب، باقی جتنے بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے، ناحق قتل، ان سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کر دیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، فاحشہ کا مطلب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، بڑے فاحشہ، فحش، بڑے گناہ کر بیٹھے۔ او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، ظاہر سی بات ہے گناہ کر کے انسان سب سے پہلے اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ گناہ کرنے والے جتنے بھی ہیں سن لو، کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ انسان کی سوچ کے مطابق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی سمجھ کے مطابق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق دیتا ہے۔ جس طرح کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو میرے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں میں تیرے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں، تو مجھے وہیں پائے گا، جہاں گمان کرے گا تو مجھے وہیں پائے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جنتیوں کی صفات ذکر ہو رہی ہے، ہونا تو یہ تھا کہ جو 24 گھنٹے نماز پڑھنے والے ہیں ان کا ذکر ہوتا، جو روزے رکھنے والے ہیں سارا دن ان کا ذکر ہوتا، بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہ گاروں کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے اپنی تفسیر کے اندر، کہ
اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ پر دوسرے لوگ لے کر آئے گا، وہ گناہ کریں گے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف کرے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا غفاریت، وہ سچی ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کریں گے اپنی صفت کو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دن میں گناہ کرے، پھر اس سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے، معاف فرما دیتے، پھر دوبارہ پھر دن میں اسی دن میں وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر معاف کر دیتے، پھر وہی گناہ کرے، یہاں تک کہ اگر وہ 70 مرتبہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنتی کہا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہو جائے، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے اور اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ذکر اللہ، لیکن مایوس نہیں ہوئے، راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، ذکر اللہ، فوراً اللہ کی طرف آگے، گناہ ہو گیا اللہ کی طرف آگے، جان بوجھ کر نہیں کیا، جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، گناہ ہو گیا، اگر جان بوجھ کر بھی ہو گیا ہے پھر بھی اللہ کی طرف آگے، ذکر اللہ، فوراً پلٹ گئے، اپنے پاؤں کو پیچھے ہٹا لیا، لوٹ گئے، اللہ کی طرف آ گئے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ علامہ ابن کثیر نے خلفائے راشدین سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے اپنی تفسیر کے اندر، جن میں چاروں حدیثوں کا مفہوم یہی ہے کہ جو بندہ گناہ کے بعد استغفار کرتے ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان چاروں حدیثوں کا مفہوم یہی ہے، سارے گناہ معاف کر دے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر چلو اب ہم بھی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ناقص بندے ہیں۔ یا اللہ، ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، یا اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری تنگ دستی کو ختم فرما دے، یا اللہ جتنے بھی بند راستے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں کھول دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں کھول دے، ہمارے بیماروں کو یا اللہ صحت یابی والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے صحت یابوں کو یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے مالداروں کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے غریبوں کو شکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی دینے والے ہے، ہمیں پتہ ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، یا اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو معاف کر دیں۔ تو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن میرے مولا تجھ سے عافیت چاہتے ہیں، یا اللہ تو عافیت والا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر میرا رب کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، دوام اختیار نہیں کرتے، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا کیا ہے، جن کا بدلہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، مغفرت کے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے، جاؤ میں نے اپنے فلاں بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے فلاں بندے کو معاف کر دیا، اس نے مجھ سے توبہ کی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، جاؤ اسے بتا دو۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے بڑے باغات بنائے ہیں، بڑی بڑی جنات رکھی ہیں، جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں
بہتی ہیں خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان نہروں کے اندر رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور ایسے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی پیارا اجر رکھا ہے، کتنا ہی پیارا اجر رکھا ہے، کتنا ہی اچھا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے بھی جنت بنائی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، توبہ کریں۔ آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والے ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے میرے مولا۔ یا اللہ جتنے بھی دکھ درد ہیں یا اللہ ختم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔